MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی اذان دے دیں۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر ٹرانسلیشن کا انتظام ہے؟ Who will translate and how will you convey this translation to? Has everyone told? Everyone will be told already? أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امسال مجھے خدا تعالیٰ نے پھر ناروے کی جماعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ سفر خصوصیت کے ساتھ 7 سالہ جبلی کے ضمن میں منائے جانے والے جشن تشکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس سال مجھے خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ دنیا بھر کی بہت سی جماعتوں کے دورے کی توفیق عطا ہوئی، اور ہر جگہ میں نے جماعت کے اندر ایک نیا ولولہ اور ایک نئی زندگی پائی، اور صرف جماعت ہی کے اندر نہیں بلکہ ارد گرد ماحول پہ بھی خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے جماعت کی حق میں میلان پیدا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا سفر کسی ایک ملک کا بھی نہیں جس کے متعلق میں کامل یقین کے ساتھ یہ کہہ نہ سکوں کہ خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے جماعت ہی کے اندر نہیں بلکہ جماعت کے باہر بھی تائید کی ہوائیں چلائی تھیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہی حال اس ناروے کے دورے کا بھی ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس سفر کے بھی انشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور دیر پا نتائج ظاہر ہوں گے۔ گزشتہ ممالک میں جہاں جہاں بھی سفر کی توفیق ملی، وہاں سے متعدد خطوط مسلسل موصول ہو رہے ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کے فضل سے جانے سفر کے اختتام کے بعد بھی لوگوں کی توجہ غیر معمولی طور پر جماعت میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بہت سے نیک پھل نصیب ہو رہے ہیں۔ جہاں تک ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کا تعلق ہے، جماعت کو یہاں آئے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور اگرچہ جماعت کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بہت حد تک یہ اضافہ پاکستان سے آئے ہوئے مہاجرین کے ذریعے ہوا ہے۔ چنانچہ اس ناروے ہی میں آج ہم جس جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد اس سے پہلے اتنی بڑی معلوم ہوتی تھی کہ چند گنتی کے آدمی یہاں اس سامنے کے کمرے میں جہاں میں اس وقت خطبہ دے رہا ہوں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور یہی سب کچھ جماعت تھی۔ لیکن اب جیسا کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس سے پچھلا وہ چھوٹا ہال ہے، لیکن بہرحال ایک ہال ہے، وہ بھی بھرا ہوا ہے، اس سے پیچھے کمرہ جو ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے، اور خواتین کا انتظام اس کے علاوہ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سائڈوں پہ جو پہلو کے کمرے ہیں ان میں بھی بیٹھے ہوں۔ تو جہاں تک جماعت کے پھیلاؤ کا تعلق ہے، ایک پہلو سے تو ناروے کی جماعت میں نمایاں پھیلاؤ دکھائی دے رہا ہے، مگر جہاں تک نارویجن لوگوں کا جماعت کی طرف متوجہ ہونے کا تعلق ہے، اس پہلو سے ابھی تک کوئی نمایاں خوشخبری نہیں ملی۔
بس اس جمعے میں آج کے خطاب میں میں جماعت احمدیہ ناروے کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ نارویجن قوموں میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سعید روحیں تلاش کریں اور ان پر توجہ دیں اور دعاؤں کے ساتھ کام لیں تاکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ اس قوم کے دل اسلام کی طرف پھیر دے. یہی میری تلقین دیگر اسکینڈینیوین ممالک سے کو بھی ہے کہ وہاں کی جماعتوں کو بھی اس طرف خصوصیت سے توجہ دینی چاہیے. اس سے پہلے اب تک ہماری جو بھی تبلیغی پالیسی رہی ہے اس کی روح سے عموماً جماعتیں دلائل کے ذریعے تبلیغ کرتی ہیں اور یہی طریق اسکینڈینیوین ممالک میں بھی اب تک اختیار کیا جاتا رہا ہے. مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ دور اب دلائل کا دور نہیں رہا بلکہ اس سے بڑھ کر خدا نمائی کا دور ہے. جب تک جماعت احمدیہ میں خدا رسیدہ اور خدا نما وجود نہیں پیدا ہوتے ہم ان ممالک میں کوئی روحانی انقلاب برپا نہیں کر سکتے. دلائل کے لحاظ سے ان قوموں سے بات کی جاتی ہے جو اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور دلائل کی روح سے اپنے مذہب کے عقائد پر قائم ہوں. مگر آج کی دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں اور یورپین ممالک میں بالخصوص بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو دلائل کی بنا پر عیسائیت پر قائم ہیں. ایک پرانا طبقہ ہے جن کو ابھی تک نئے زمانے کی ہوائیں نہیں لگیں. وہ عیسائیت پر اس وجہ سے قائم ہیں کہ انہوں نے اپنی وراثت میں عیسائیت کو پایا. ان کی سوچوں کا اور ان کی عقلوں کا عیسائیت کے ساتھ چمٹے رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے طبقے کو جب آپ دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بالعموم یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ دلائل کی بنا پر عیسائیت سے نہیں چمٹے ہوئے اس لیے دلائل کی روح سے ان کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کے اندر ضد پائی جائے گی, ان کے اندر ہٹ دھرمی پائی جائے گی. آپ بائبل کے حوالوں سے, عہد نامہ قدیم کے حوالوں سے, عہد نامہ جدید کے حوالوں سے, عقل کے حوالوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو بات سمجھنے کے باوجود بھی وہ ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں. اور اکثر وہی طبقہ اس وقت عیسائیت پر مضبوطی سے قائم ہے جو عقل کو رخصت دے کر ایک ضد کے طور پر ایک مذہب کو اپنائے ہوئے ہے اور ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ دلائل اس مذہب کی موجودہ شکل کو سچا دکھلاتے ہیں یا نہیں دکھلاتے. بس ایسے لوگوں سے تو دلائل کی بات ہو نہیں سکتی. وہ لوگ جو اس وقت بھاری اکثریت میں ہیں یعنی یورپ کا نوجوان طبقہ خصوصیت کے ساتھ اسکینڈینیویا میں نوجوان ہی نہیں بلکہ بڑی عمر کے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عیسائیت کے قائل ہی نہیں رہے, کسی مذہب کے بھی قائل نہیں رہے. خدا کی ہستی پر اگر ایمان ہے تو ایک سرسری سا دور کا ایمان ہے, ورنہ عملاً یہ ایک دہریت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. ان قوموں میں ان حالات میں آپ عیسائیت کے خلاف یا عیسائیت کی صحیح تصویر دکھانے کے لیے سچی عیسائیت کے حق میں کیا دلائل دیں گے؟ جو بھی آپ دلائل دیں گے وہ ان کی سمجھ یا دلچسپیوں سے بالاتر ہیں. وہ سمجھیں گے کہ آپ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, اب تو دور بدل چکا ہے, ہم لوگ نئے میدانوں میں نکل آئے ہیں, نئی دلچسپیوں کی تلاش میں ہیں, ہمیں ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں کہ عیسائیت کیا تھی, کیا ہے, کیا ہونی چاہیے. بس اس پہلو سے آپ کے دلائل اکثر و بیشتر ایسے کانوں میں پڑتے ہیں جن کو ان باتوں میں بنیادی طور پر کوئی دلچسپی نہیں. ابھی ناروے میں داخل ہوتے ہی رات کو جو کچھ دوست غیر از اسلام ملنے کے لیے تشریف لائے تھے ان کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کو اسلام میں یا احمدیت کے اسلامی نقطہ نظر میں دلچسپی ہے.
ایک دو باتوں میں ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بات درست نہیں ہے. چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں. آپ کو ان لوگوں میں دلچسپی تھی جو آپ کے ہاں آ کر آباد ہوئے، اور آپ ان سے جو سوال کرتے ہیں وہ محض ایک تجسس کے طور پر کرتے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ تم لوگ کیا ہو اور کیا سوچتے ہو اور کیا تمہارے عقائد ہیں. اس سے زیادہ آپ کو دلچسپی نہیں. انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہاں بالکل یہی بات ہے. یہ بھولے آدمی ہمارے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے دین میں دلچسپی ہے. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. ہمیں صرف تجسس میں ہے، اپنے تجسس کی بنا پر ہے کہ پتہ کریں کہ یہ نئے نئے قسم کے لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں ان کا اسلام کیا ہے، اور جو قدیم مسلمان جن کے متعلق ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہوا ہے کس قسم کا اسلام کا تصور رکھتے ہیں، ان سے اور ان میں فرق کیا ہے. کہ یہ بھی خمینی کی مزاج رکھتے ہیں یا اسی قسم کے بعض دیگر مسلمان سیاسی رہنماؤں والے عقائد رکھتے ہیں، یا کچھ فرق ہے. بس یہ دلچسپی ہے کہ یہ معلوم کریں یہ کس کیسے لوگ ہیں. لیکن جب یہ بات کھولنے کے بعد میں نے انہیں احمدیت کے متعلق کچھ وہ باتیں بتائیں جن کا خدا کی ہستی اور مذہبی تاریخ سے گہرا تعلق ہے، تو اچانک ان کے اندر ایک دلچسپی پیدا ہوئی، اور بالآخر بہت ہی نمایاں طور پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اس میں ہمیں دلچسپی ہے. بس امر واقعہ یہی ہے کہ اس وقت مغربی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ایک دلیل بننے کی ضرورت ہے، خود خدا نما ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے اندر الہی صفات پائی جانی چاہیے. آپ کے اندر وہ قوت پیدا ہونی چاہیے جو خدا سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں سے ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. ان میں سے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دعا ایک طاقت ہے اور دعاؤں کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان کے اندر جستجو ہے اچھی انسانیت کی. ان کو یہ علم نہیں کہ اچھی انسانیت مذہب سے عطا ہوتی ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسانیت کے برے نمونے پیش کرتا ہے. ایسے ایک لمبے دور سے یہ خود گزرے ہوئے ہیں جہاں عیسائیت کے رہنماؤں نے ان کے سامنے بد اثرات چھوڑے، اور جس طرح ہمارے ملک میں ملاؤں کے خلاف مذاق ہوتے ہیں، ان کے متعلق دلچسپ قصے سنائے جاتے ہیں، ان کی منافقت کے بارے میں لطائف بیان کیے جاتے ہیں، اس طرح ایک ایسا دور تھا جب عیسائیت کے رہنماؤں کے متعلق بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، اور بہت سے لطائف مشہور تھے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، یہ ان کے اخلاق ہیں، یہ ان کے کردار ہیں. پھر ان کے تعصبات، ان کی تنگ نظری، ان کی سخت مزاجی، ان سب باتوں نے مل کر اہل مغرب کو رفتہ رفتہ مذہب سے دور کرنا شروع کیا. بس ان کے ہاں جو مذہب کا تصور ہے وہ انسانیت کے مقابل پر ہے. یہ سمجھتے ہیں انسانیت اور انسانی قدریں ایک چیز ہیں، اور مذہب اور مذہبی قدریں اس کے مد مقابل پر دوسری چیز ہیں. اور جتنا انسان مذہبی ہوتا چلا جائے اتنا اس کا کردار اجنبی اور کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے، مصنوعی ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی خوبصورت کشش نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے انسان اس سے متاثر ہوں. تو دراصل عام انسانی قدروں کی طرف بڑھنے کے نتیجے میں یہ مذہب کے اس تصور سے دور ہوتے چلے گئے جو انسانی قدروں کے مد مقابل کھڑا تھا، اور اس میں مذہبی رہنماؤں کے کردار کا ایک بہت بڑا دخل تھا. اس پہلو سے اس تجزیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو مذہب کو اس رنگ میں یہاں پیش کرنا ہوگا کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار مذہب کے ساتھ وابستہ دکھائی دیں. ان کو معلوم ہو کہ مذہب سے مراد نہایت اعلیٰ درجہ کے انسانی اخلاق
اور ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ایک بہتر انسان کے طور پر دنیا میں ابھرتا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے کے نقوش کی صورت میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا آپ کے عظیم الشان معجزہ نے جو نقوش دنیا پہ قائم کیے، ان میں سے پہلا یہ تھا کہ جو ہلاک و جو حیوانی زندگی بسر کر رہے تھے، پہلے انسان بنایا، پھر ان انسانوں کو باخدا انسان بنایا، پھر ان باخدا انسانوں کو خدا نما انسان بنا دیا۔ بس یہ ساری منازل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے معجزے نے چند سالوں میں طے کروا دی، اور یہی وہ منازل ہیں جن کو طے کیے بغیر آج بھی یہ معجزہ رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ منازل ہیں جن کو طے کرنے کے بعد آج بھی یہ معجزہ رونما ہو سکتا ہے۔ بس ان قوموں کے ساتھ اپنے روابط میں اپنے نفس کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور اپنا تجزیہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ آپ کس حد تک اعلیٰ درجے کے انسان بنے ہیں، کیونکہ کوئی انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ پہلے اعلیٰ درجے کا انسان نہ بنے۔ بس پہلے اپنے آپ کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے مزین کریں، اپنے آپ کو وہ حسن بخشیں جو عام انسانوں کی نظر میں بھی حسن رکھتا ہے، قطع نظر اس کے کہ مذہب کیا ہے یا رنگ کیا ہے یا نسل کیا ہے۔ اس حسن کے ساتھ خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، یا جیسا کہ میں نے پہلے ایک خطبے میں بیان کیا تھا، خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے نتیجے میں یہ حسن پیدا کریں۔ ایسی صورت میں آپ کا یہ حسن گہرا ہوگا اور دائمی ہوگا، کسی سطحی کردار سے تعلق نہیں رکھے گا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا، آپ کی مدد کرے گا، اور آپ جوں باخدا بننے شروع ہو جائیں گے، خدائی تقدیر آپ کو خدا نما بنانا شروع کر دے گی۔ خدا نمائی کی منزل باخدا بننے کے بعد آیا کرتی ہے۔ خدا نمائی کی منزل میں پھر اعجاز شامل ہو جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی روحانی عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہی جب میں سفر آ رہا تھا تو سفر کے دوران ڈاک دیکھنے کی توفیق ملی جو کل لندن سے پہنچی تھی۔ ساری ڈاک تو ناممکن تھا دیکھنا، مگر جس حد تک مجھے موقع ملا میں نے دیکھا، اس میں ایک بہت ہی دلچسپ خطوط ملے ہیں مختلف ممالک سے۔ ان میں ایک خط ایک قوم، بڑی قوم کے سربراہ سے متعلق تھا۔ وہ جماعت احمدیہ سے آشنا تو تھے مگر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور لیکن وہ ایک بہت بڑی مضبوط قوم کے سربراہ ہیں۔ ان کی ایک لمبے عرصے سے خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو، لیکن باوجود اس کے کہ ہر قسم کے علاج بھی انہوں نے کروائے، بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس بھی گئے، لیکن ان کی آرزو بر نہ آئی، یہاں تک کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاید میں ایک چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کروں تو میری یہ تمنا پوری ہو جائے۔ اس پر کسی نے ان کو کہا کہ ایک اور رستہ بھی آپ آزما کے دیکھ لیں، جماعت احمدیہ کے امام کو دعا کا خط لکھیں، لیکن اپنے ہاتھ سے لکھیں اور سنجیدگی سے پورے خلوص کے ساتھ لکھیں کہ میں نے سنا ہے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے، اور ایسی صورت میں میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ جماعت احمدیہ کے لیے اپنے دل میں ایک محبت کا گوشہ رکھوں گا۔ یہ تو نہیں کہا کہ میں ایمان لے آؤں گا، لیکن یہ کہ میں بہت ہی تعلق اور خدمت کا تعلق رکھوں گا۔ انہوں نے جو خط کے ذریعے جو مجھے اطلاع دی وہ ایک حیرت انگیز ہے۔ بالعموم تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، لیکن بعض دفعہ خدا دعا میں ایسی حالت پیدا کر دیتا ہے کہ دعا کرنے کی بجائے اسے خوشخبری دے دیتا ہوں، اور یہ بسا اوقات یہ سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق نہیں بلکہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو میں نے لکھا جو انہوں نے مجھے حوالہ بھیجا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام اعجاز احمد رکھنا۔ چنانچہ یہ خط ملنے کے بعد اسی حمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے اس کا نام اعجاز احمد رکھا، اور وہ خط سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور سارے علاقے کے معززین جو بھی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ خط پڑھ لو کہ خدا نے مجھے کس طرح عطا کیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دعا ایک ایسا اعجاز ہے جو آج ہر احمدی کو عطا ہوا ہے۔ اس میں صرف خلیفہ وقت کا امتیاز نہیں، یہ وہ اعجاز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کا ایمان زندہ کرنے کے لیے ہمیں بخشا ہے، یعنی خدا سے پا کر ہمیں عطا کیا ہے۔ اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء اور رجال من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا تک بھی ثریا پر بھی چلا گیا، یعنی زمین کو کلیتاً چھوڑ گیا، تب بھی ان لوگوں میں سے کوئی ایک شخص پیدا ہوگا یا بعض اشخاص پیدا ہوں گے جو ثریا سے ایمان کو کھینچ لائیں گے۔ بس دعاؤں کے نتیجے میں ہی ایمان ثریا سے اترا کرتے ہیں، اور یہ کام ایک شخص کا نہیں بلکہ رجال کا ہے، اور میرے نزدیک رجال سے مراد جماعت احمدیہ کے رجال ہیں، اور وہ سارے خدا پرست لوگ، خدا رسیدہ لوگ، خدا نما لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق باندھتے ہیں اور سچا اخلاص کا تعلق باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعجاز عطا کرتا ہے کہ ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور اپنے فضل کے ساتھ ان دعاؤں کے طفیل وہ دنیا میں آسمان پر گئے ہوئے ایمان کو واپس کھینچ لاتے ہیں۔ بس ان قوموں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، صرف بحث و تمہیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دعاؤں کی ضرورت کا مراد یہ مراد نہیں کہ اپنے ہونٹوں سے سرسری دعائیں کریں یا الگ بیٹھ کے دعائیں کریں، خواہ دل کی گہرائی سے دعائیں ہوں، بلکہ وہ دعائیں کریں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جو قبولیت خدا کے پائے قبولیت میں جگہ پاتی ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نشان بنا دیا کرتا ہے۔ ایسی دعائیں ان قوموں کے حالات بدل سکتی ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ چنانچہ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آئندہ زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے یہ پیشگوئی فرمائی کہ مسیح نازل ہوگا، اس کے ساتھ ہی ایک حدیث میں جو تفصیلی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی ہے، اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح پر وحی نازل فرمائے گا، اور یہی وہ حدیث ہے جس میں 4 دفعہ آنے والے مسیح کو نبی اللہ فرمایا گیا۔ اس پر وحی نازل فرمائے گا اور اس سے کہے گا کہ اس زمانے میں ہم نے 2 ایسی طاقتور قومیں نکالی ہیں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی انسان کو طاقت نہیں، کسی انسان کی مجال نہیں کہ ان قوموں سے مقابلہ کر سکے۔ بس تم بھی دنیاوی ہتھیاروں سے ان قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ 2 قومیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، مشرق و مغرب کے بلاکس ہیں۔ ایک کیپٹلسٹ بلاک ہے اور ایک سوشلسٹ بلاک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی کسی طاقت میں، کسی انسان میں طاقت نہیں کہ ان دونوں عظیم طاقتوں کا دنیاوی ہتھیاروں سے مقابلہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یعنی خدا تعالیٰ فرمائے گا حضرت مسیح سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، کہ اس لیے تم پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، پہاڑ سے کے دامن میں پناہ لو اور دعا کرو۔ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان قوموں کو پگھلا دے گا اور اسلام کو فتح نصیب کرے گا۔ مجھے پہلے کئی دفعہ یہ خیال آیا کرتا تھا کہ یہاں کسی اور جہاد کا ذکر نہیں، استدلال کا ذکر نہیں، دلائل کے ذریعے اور لٹریچر کے ذریعے ان کو فتح کرنے کا ذکر نہیں، صرف دعا کا کیوں ذکر ہے؟ پھر لمبے تجربے کے بعد مجھے یہ مفہوم سمجھ آیا کہ یہ لٹریچر، یہ تبلیغی کوششیں، یہ ساری اگر مقبول دعاؤں کے بغیر ہوں تو ان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ آپ لاکھ لٹریچر شائع کر لیں، ان پر کوڑی کا بھی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر یہ روحانی لوگ دیکھیں گے، اگر یہ خدا سے تعلق والے لوگوں کا خود مشاہدہ کریں گے،
دعائیں کرنے والے لوگ دیکھیں گے تو پھر یقیناً ان کے حالات بدل جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے یہ نقطہ جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے یہ اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمودہ نقطہ ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کے بیان کے مطابق خود خدا تعالیٰ مسیح موت کو سمجھائے گا، اور خود خدا تعالیٰ نے مسیح موت کو سمجھایا۔ بس یہ وہ ہتھیار ہے جس کو آج آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ہتھیار ہر شخص کے قبضہ قدرت میں ہے اگر وہ اسے لینا چاہے، اپنانا چاہے، اور اگر نہ اپنانا چاہے تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس نئے نسخے کو آزمائیں، اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں اور خود خدا نما بن جائیں۔ ایسی دعائیں کریں کہ جو خدا کے حضور قبولیت کی جگہ پائیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے گرد و پیش ماحول میں لوگ محسوس کرنے لگیں کہ ہمارے اندر ایک خدا رسیدہ انسان آ گیا ہے، اور آپ کی دعاؤں کی برکت کے کرشمے وہ دیکھیں، اور ان کے ماحول میں جو پاک تبدیلیاں آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوں وہ انہیں مجبور کر دیں کہ وہ رستہ اختیار کر لیں جس رستے پر خدا ملتا ہے اور جس کا مشاہدہ وہ خود اپنی آنکھوں سے کر چکے ہوں۔ بس یہ وہ ایک طریق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لازماً کامیاب ہوگا، اس کے ناکام ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ طریق ہے جو پہلے بھی کامیاب ہوا تھا، اور یہی وہ طریق ہے جو دوبارہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سمجھایا گیا، اور یہی وہ طریق ہے جس کی طرف آج میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ سارے اسکینڈینیویا کی مذہب سے عدم دلچسپی کا ایک ہی علاج ہے کہ یہاں آئے ہوئے احمدی باخدا انسان بن جائیں اور پھر خدا نما بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اصلاحی ایک معلومات کی اصلاح کرنی ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ سکرند میں ایک احمدی شہید ہوئے تھے ڈاکٹر جن کا نام منور احمد تھا۔ جو اطلاعیں مجھے پہلے سکرند میں کچھ عرصہ پہلے ایک احمدی ڈاکٹر شہید ہوئے جن کا نام منور احمد تھا۔ اس کے علاوہ اسی نام کے ایک احمدی کنڈیاروں میں بھی رہتے ہیں جو بٹ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے خاندان میں پہلے شہادتیں ہو چکی ہیں، اور جیسا کہ میں نے خطبے میں بیان کیا تھا بہت ہمت اور حیرت انگیز صبر کے ساتھ اور وفا کے ساتھ وہ نہ صرف اپنے جماعت کے ساتھ تعلق میں قائم ہیں بلکہ ہر قسم کے خطرے کے پیش نظر کے باوجود اس خاندان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس علاقے کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ جب مجھے اطلاع ملی تو غلطی سے امور عامہ کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی اطلاع آئی منور احمد بٹ لکھا گیا، اس لیے میرا ذہن کنڈیاروں کے خاندان کی طرف گیا اور اپنے خطبے میں نے کنڈیاروں کا تعارفی کروایا۔ بعد میں مجھے ان کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے، یعنی منور احمد شہید کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اطلاع ملی کہ ان کا نام منور احمد جٹ تھا، اور اطلاع دینے والے نے غلطی سے آپ کو بٹ کہہ دیا، بٹ لکھ دیا۔ غالباً اسی لیے وہ ٹھیک سمجھے کہ اسی لیے سکرند کی بجائے میرا ذہن کنڈیاروں کی طرف چلا گیا۔ تو یہ جو منور احمد شہید ہیں یہ منور احمد جٹ کہلاتے تھے، جاٹ خاندان سے تعلق تھا اور سکرند کے رہنے والے تھے۔ یہ جماعتوں میں جہاں جہاں میرے خطبے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے وہ اس کو درست کر لیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر